خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کا پاکستان کہانی کا ایک اہم ترین موضوع ہے خطبہ الہ آباد۔ خطبہ الہ آباد کا ذکر کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال اور ان کی زندگی کے اہم امواڈ، ان کی کوششوں، ان کی فکر کا تحریک پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، آج کی مختصر نشست میں ہم ان پہلوؤں پر بات کریں گے۔ خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ اقبال نے دیا اور اس میں پہلی دفعہ اس بات کی نشاندہی کی کہ ہندوستان کو ایک مسلمان ریاست اور ہندو ریاست میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ وہ کیوں تقسیم کر دینا چاہیے، اس کے کیا اسباب تھے، اور علامہ صاحب کیوں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان کے حالات اس بات کے غمازی ہیں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور ہندوستان کو کیوں کر تقسیم کیا جائے، اور اگر تقسیم کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے کون سے علاقے ہوں جہاں پر مسلمان اپنا ایک علیحدہ ملک بنا لیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے تصور پاکستان دیا، آئیڈیا آف پاکستان دیا، اور وہ آئیڈیا آف پاکستان تھا کیا، اور وہ آئیڈیا آف پاکستان کی بنیاد کیا دو قومی نظریہ تھا۔ تو دو قومی نظریہ کیا تھا، اور یہ کہ جو اس میں علامہ محمد اقبال نے صرف نارتھ ویسٹ کا ذکر کیا، ہندوستان کا نارتھ ایسٹ جس میں آسام اور بنگال شامل تھے، ان کا کیوں کر ذکر نہیں کیا؟ کیا خطبہ الہ آباد کو مسلمانوں نے منوان مان لیا؟ کیا خطبہ الہ آباد پر ہندوؤں کا رد عمل کیا ہوا؟ انگریزوں نے اس کو کتنی اہمیت دی؟ اور آج اگر ہم پاکستان کہانی کا جب ذکر کر رہے ہیں تو خطبہ الہ آباد اور علامہ صاحب کے باقی اور جو کاوشیں ہیں، خاص کر جو انہوں نے خطوط لکھے قائد اعظم محمد علی جناح کو، ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج ہم ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سر سید احمد خان کا جب تذکرہ کیا گیا تو میرا ایک نقطہ نگاہ یہ تھا کہ جب بھی کسی شاعر کو، مفکر کو، یا کسی بھی انسان کو جس نے غور و فکر کر کے دنیا میں دنیاوی، مذہبی، معاشرتی، معاشی مسائل کا حل بتایا ہو تو وہ ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال بھی ان میں سے ایک ایسے ہی شخص تھے۔ یا جتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں وہ آئے ہیں، وہ تمام تر ان کے تھاٹ پروسیس جو ہے اس سے گزرے ہیں۔ تو علامہ صاحب بھی ایک تھاٹ پروسیس سے گزرے ہیں، چاہے وہ ٹائم اینڈ سپیس کی بات تھی، لائف اینڈ ٹائمز کی بات ہو، چاہے وہ اس میں انٹرنل فیکٹرز کی بات ہو، چاہے ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات ہو۔ تو علامہ صاحب تو ایک سینسٹیو آدمی تھے، اور حساس آدمی جو ہے وہ کبھی فطرت سے متاثر ہو کر بات کرتا ہے، کبھی وہ جمہوریت سے متاثر ہو کر بات کرتا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی شعراء کرام ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ہی جہاں پیدا ہوتا ہے اس شہر سے، اس گاؤں سے، اس ملک سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال نے جب یہ کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمیں بلبل اس کی یہ گلستان ہمارا، تو ایک فطری تقاضا تھا علامہ محمد اقبال کا کہ ان کو اپنا ہندوستان، جو اس وقت کا ہندوستان تھا، وہ بڑا حسین لگا، کیونکہ شاید اس وقت ان کو سیاسی معاملات
اتنے برے ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے تھے جو بعد ازاں ہم دیکھیں گے کہ ان کے جذبات میں، خیالات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب پین اسلامزم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پین اسلامزم اسینشلی 1911 سے لے کر 1926-30 تک تو ضرور چلا ہے، ویسے تو 24 تک میں نے کہا تھا لاسٹ آپ کو کہ جی 24 تک چلا ہے۔ تو اس دوران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال بھی اپنے آپ کو اس تحریک سے، اس لہر سے جو ویو پوری دنیا میں عثمانیہ سلطنت کے حوالے سے اٹھی اور عثمانیہ سلطنت کو بچانے کی خواہش میں مسلمان دنیا بھر میں اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے، اس سے بھی زیادہ ان کو یہ تشویش لاحق رہی کہ خلافت کے انسٹیٹیوشن کا خاتمہ نہ ہو جائے اور یہ کہ مقدس مقامات جو ہیں وہ کسی طرح بھی متاثر نہ ہوں، جو کہ دشمن کھلے بندوں یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو علامہ اقبال بھی اس دوران اگر کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، اگر وہ بات کرتے ہیں تو ایک فطرتی چیز ہے، اس میں کوئی بظاہر لوگ کہتے ہیں جی تضاد ہے، ایک لوکل نیشنلزم ہے، ایک اب ہمارے ہاں امہ کا تصور چونکہ موجود تھا تو علامہ صاحب نے وہ تصور بھی دیا۔ اچھا، اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں 1920s میں، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہندوستان کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور بھی جتنے بھی پہلو دیکھ لیجئے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں ہم نے پہلے کہا تحریک کے خلافت چلی، اس کی ویو آئی، پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز اگر پچھلے لیکچرز یاد ہوں تو وہ بھی اس کا اثرات پڑے۔ اس کے اثرات میں جو علامہ اقبال پر سب سے اہم اثرات پڑا کہ علامہ محمد اقبال بھی پہلی دفعہ انتخابات میں حصہ لیا اور وہ منتخب ہو گئے، 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بن گئے، اور ان کو اس وقت پتہ چلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقیقی سیاسی مسائل کیا ہیں۔ اس وقت انہوں نے خود دیکھا، اسمبلی میں دیکھا کہ جب بات آتی ہے سندھ کی بمبے سے علیحدہ ہونے کی، جب بات آتی ہے NWFP اور بلوچستان کو مکمل صوبہ دینے کی، جب بات آتی ہے پنجاب کو، بنگال کو ان کے آبادی کے تناسب سے نمائندگی دینے کی، جب بات آتی ہے مسلمانوں کو مرکز میں 1/3 نمائندگی دینے کی، تو ان کے ہی دوست جو ان کے بڑے مذاہبی تھے اور بڑے قریب بھی تھے، وہی لوگ ان سے ایک سیاسی طور پر اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو علامہ صاحب سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ یار یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سیاسی ڈائنامکس ہیں بحیثیت مسلمان، وہ جو غیر مسلم ہیں ان سے علیحدہ ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کہ علامہ محمد اقبال نے جب نہرو رپورٹ ہوئی تو وہ اس میں وہ تو انہیں بلایا بھی نہیں گیا تھا، جب آل مسلم کانفرنس ہوئی 1929 میں تو علامہ محمد اقبال جو تھے وہ شامل تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ بہت مختلف مواقع پر علامہ صاحب موجود رہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ محمد اقبال کا مکالمہ چلا حسین احمد مدنی کے ساتھ، جس میں مولانا حسین احمد مدنی کا ایک نقطہ یہ تھا کہ جو قومیتیں ہوتی ہیں وہ وطن کی بنیاد پر ہوتی ہیں، مگر علامہ محمد اقبال نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی مذہب سے قومیتوں کا وہ تعین ہوتا ہے۔ خیر، یہ دونوں بہت بڑے آدمی تھے، حسین احمد مدنی بہت بڑے عالم دین تھے، علامہ اقبال بھی عالم دین تو بظاہر نہیں تھے کہ وہ انہوں نے کوئی مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہو، مگر انہوں نے PhD کی ہوئی تھی، انہوں نے فلسفے پہ کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اسلام کے امور پر وہ مہارت حاصل کی تھی شاید جو اس وقت کے علماء دین تھے
ان کے وہ اشر اشیر بھی نہیں تھے. ایک نالج ہے جو لوکلی سطح پر ہے، ایک نالج یہ ہے کہ لوکلی سطح پر ہوتا ہے، مگر جب وہ بین الاقوامی سطح پر جب وہ تحریریں پڑھ لیتے ہیں، جیسے سر سید کا میں ذکر کیا کہ انگلینڈ میں جا کر وہاں کی اہم ترین شخصیات سے ملنا، ان کی تحریر کو پڑھنا، وہ شاید یہاں پر ہمارے جتنے علماء دین تھے شاید ان کا یہ اتنا بڑا مشغلہ نہ تھا. اور بلا شبہ حسین احمد مدنی کا علم کسی طرح بھی کسی سے بھی کمتر نہیں تھا، نہ میں ان کو کمتر سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں مذہب کے حوالے سے صرف ایک کا مذہب پر عبور نہیں تھا، علامہ صاحب کا بھی اتنا ہی عبور حاصل تھا، ان کو شاید ایڈوانٹیج ہی ہوگی. علامہ صاحب کا نقطہ نگاہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق تھا، اور حسین احمد مدنی صاحب کا بھی جو نقطہ نگاہ تھا وہ چونکہ ایک ہندوستانی قومیت کے ایک سمجھتے تھے کہ ہندوستانی قومیت ہے، علامہ صاحب نہیں سمجھتے تھے. اچھا، یہ جب بات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے علامہ صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ خطبے دیے تھے، 6 خطبے دیے تھے، پھر وہ 7 میں منتقل ہو گئے. ان خطبوں میں بھی علامہ اقبال ایک مذہب کو ایک نئے رنگ اور ڈھنگ میں، جدیدیت میں وضاحت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مذہب کو وہ ایک ماڈرن فنامنا سمجھتے ہیں، مذہب کو اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر اپنے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں. یہ ساری جو میں تمہید باندھ رہا ہوں وہ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال بے خبر نہیں تھے، نہ ہی مذہبی معاملات میں، نہ معاشرتی معاملات میں، اور نہ ہی سیاسی معاملات میں. حتیٰ کہ یہ لاہور جو تھا جہاں علامہ صاحب رہتے تھے، یہ گڑھ تھا ہندوؤں کی انتہا پسند تنظیموں کا، شدھی کا، سنگٹن کا، آریہ سماج کا. اور یہ جو ہندو محاسبہ تھی یہیں پر لاہور میں یہ پنپی تھی، یہیں پہ لالا لاجپت رائے جیسا انتہا پسند ہندو موجود تھا، اور یہیں پر ان کے ہوتے ہوئے رنگیلا رسول جیسی ناپاک کتاب لکھی گئی جس سے مسلمانوں کے جذبات بری طرح جو تھے وہ مجروح ہوئے. یہیں پر لاہور میں ہی یہ مسلم پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی جس میں میاں محمد شفیع نے 12 نکات دیے، اور وہی قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات اس کو وہ کر دیا. یہ سب رد عمل ہوا نہرو رپورٹ کا. اچھا، جب نہرو رپورٹ منظور ہوئی، جیسے میں نے پچھلے لیکچر سے کہا، تو نہرو رپورٹ جب منظور ہوئی تو انہوں نے یہ الٹیمیٹم بھی دیا تھا کہ اگر 1 سال کے اندر اندر ہماری رپورٹ کو نہیں مانا گیا تو ہم مکمل آزادی کا نعرہ لگا دیں گے. اور پھر دسمبر 1929 کو اور جنوری 1930 کو یہاں لاہور میں دریائے راوی کے قریب آل انڈیا کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا، اور وہاں پر انہوں نے پرنم سوراج. مزے کی بات ہے کہ ان کے ساری ٹرمنالوجی ہندوؤں والی ہیں. ویسے وہ پورے ہندوستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے، لیکن ساری ٹرمنالوجی، سارے سمبل جو تھے وہ ہندو مذہب سے لیے گئے تھے. وہ کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی والی میں نہیں سمجھتا بات ہے، مگر وہ لبادہ سیکولرزم کا جو تھا وہ ہمارے اس وقت کے علماء اس کو وہ پڑھ نہیں سکے، یا یہ کہ وہ قائل ہو گئے کہ ٹھیک ہے جو اکثریت میں ہے وہ جو چاہے وہ کرے. جمہوریت کی ویسے حسن تو یہی ہوتا ہے کہ جو اکثریت میں ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے اکثریت کی بنیاد پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں علامہ محمد اقبال جو 29 دسمبر 1930 میں الہ آباد میں گئے، تو بعض لوگ اسے سازش سمجھتے ہیں کہ 1930 جنوری میں اور دسمبر 1929 میں لاہور میں علامہ اقبال کے شہر میں آ کر آل انڈیا نیشنل کانگریس نے مکمل آزادی کی قرارداد منظور کر لی، اور پھر انہوں نے ایک سول نافرمانی کا آغاز کر دیا. دوسری طرف انگریزوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا اعلان کر دیا، اور ہندوستان سے راؤنڈ ٹیبل میں شامل ہونے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور بہت سارے جو ساتھی تھے وہاں پر گئے. ہندوستان کی اور جماعتیں بھی ادھر گئیں، وہ ہمارا نیکسٹ موضوع ہوگا. مگر میں یہ ایک جو آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال جب الہ آباد کی طرف جا رہے تھے
ان کے ذہن میں یہ تمام سوالات کیوں بڑھ رہے تھے؟ میں نے جیسے پہلے اپنے لاسٹ لیکچر میں کہا کہ قائد اعظم تو ابھی ہندوستان کے مسائل کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ایک مفکر، تھنکر، فلاسفر وہ آئندہ 50 سال بعد، 100 سال بعد ہونے والے واقعات کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے۔ وہ مرض کی پوری طرح تشخیص کر چکا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ یار جو مروزی حالات ہیں اس وقت گیون سچویشن ایسی ہے، ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، ایون پنجاب میں مر رہے ہیں، مسلمانوں کو زبردستی شدھی کیا جا رہا ہے، ہندو بنایا جا رہا ہے، جو کہ آج کل بھی اب ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ الہ آباد میں گئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ صدارت کریں، اور وہ انہوں نے خطبہ صدارت دیا، پریزیڈنشل ایڈریس دیا۔ اس پریزیڈنشل ایڈریس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، زندہ قوت ہے، اور تا قیامت اس نے رہنا ہے، اور وہ کسی بھی علاقے میں رہے، کسی بھی جگہ پر رہے، مسلمانوں کا ایک خاص کلچر ہے، ایک اسپیسیفک ان کی آئیڈینٹی ہے۔ وہ آئیڈینٹی کہیں بھی مسلمان اپنی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے مسلمان کتنے سو سالوں سے ہندوستان میں ہیں، ارادتاً اور غیر ارادی طور پر جو تحریکیں شروع کی گئیں، مثلاً بھکتی تحریک چلائی گئی، مثلاً دین الہی کا مذہب، سیاسی مذہب متعارف کروایا گیا، تو کوشش یہی تھی کہ ہندو اور مسلمان ضم کر جائیں۔ ہندو اور مسلمان ضم نہیں ہوئے کیونکہ مسلمانوں کی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی تھی، لہٰذا یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کمپوزٹ نیشنلزم کے نام پر، میں اپنے طور سے لفظ بول رہا ہوں، یا یہ کہ جی ہندوستانی ایک ہے، تو علامہ صاحب نہیں سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم کبھی ماضی میں تھے، یا آج ہے، یا فیوچر میں کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا اگر نہیں ہوں گے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج موجودہ دور میں قومیتوں کی ڈیفینیشن لی جائے، اس ڈیفینیشن کے تحت ایک ایسی جگہ، ایسے جغرافیہ میں جہاں پر ایک قوم، چاہے اس کی آئیڈینٹی لینگویج پہ ہو، کلچر پہ ہو، ریس پہ ہو، معیشت پہ ہو اور مذہب پر ہو، وہ علاقے میں اکثریت میں اگر ہوتی ہے تو وہ ان کو وہاں پر آزادی مل سکتی ہے۔ لہذا علامہ صاحب نے کہا کہ میرے حساب سے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، جس میں پنجاب، NWFP، سندھ، بلوچستان شامل ہیں، یہاں پر مسلمان واضح اکثریت میں موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان علاقوں میں ایک علیحدہ ملک بنا دینا چاہیے، چاہے وہ مکمل آزاد ملک ہو، چاہے وہ انگریزوں کے ڈومینین سٹیٹس کے تحت ہو، برٹش ایڈمنسٹریشن میں ہو۔ اچھا یہ جو بات انہوں نے کر دی اور وہ کر کے واپس چلے آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ قرارداد نہیں پاس ہوئی ہے، ایک صدر نے صدارتی خطبہ دیا ہے، ایک واضح نصب العین بیان کیا ہے، کیا وہ فوراً پاپولر ہو گیا؟ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ ہندوؤں نے کیا رد عمل دیا؟ انگریزوں نے کیا دیا؟ مسلمانوں نے کیا دیا؟ اس پر لوگوں کے کیا سوالات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔